الصلاوات بآواز بلند۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بانی مجلس کی خواہش یہی ہے کہ آج جتنے میں بھی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، پوری مجلس شبیہ پیغمبر کے نام سے منسوب کی جائے، فضائل بھی سرکار کے پڑھے جائیں اور مصائب بھی۔ ہاں، مجھے تمہارا پیغام پہنچا تھا کہ 9:05 پہ اترنا ہے، اور امجد نے ٹھیک 9 بجے چھوڑ دیا۔ ہاں، گھبراہٹ تو نہیں طاری ہو رہی؟ شہزادہ علی اکبر کے فضائل کا نام سن کے گھٹن کا احساس ہونے لگا ہے۔ چلیے میں تھوڑا امتحان لیتا ہوں آپ کی طبیعتوں کا، قوت خرید ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مصائب کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ حدیث رسول ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ فرمایا جو جس قوم کی شبیہ بنتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جن تک بات نہیں پہنچی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی جس قوم کی شبیہ بنے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر کسی مومن کی شبیہ بن جائے، یعنی یہ مقام ہے نگاہ کبریائی میں شبیہ کا کہ اللہ انہیں اسی میں شامل کر لیتا ہے۔ ایسے مومن اگر کافر کی شبیہ بنتا ہے تو وہ کافر میں سے شمار کیا جائے گا۔ علی اکبر محمد کی شبیہ بنا نہیں، اللہ جو شہزادے نے خود ارشاد فرمایا ہے، جو پچھلے سال میں نے تمہیں خطبہ سنایا تھا شہزادہ علی اکبر کا، اس میں کہ لم اتشبہ بزی رسول اللہ، میں رسول کا لباس پہن کے اس کی شبیہ نہیں بنا، بل فطرنی اللہ شبیہا بنبیہ سمیعا بولیہ، اللہ نے مجھے ایجاد ہی ایسا کیا ہے کہ شبیہ ہوں محمد کی، ہم نام ہوں خیبر شگن کا۔ جو اللہ جو اللہ گھبراہٹ تو نہیں طاری ہو رہی کسی پر؟ اور ملک اور شیخ آج سوچنے والی بات یہ ہے، سردار صاحب علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ خلقنی اللہ ہو، کہ اللہ نے مجھے خلق کیا۔ اب اللہ جانے تمہارے دماغ کسی اور طرف ہے یا شرے کی تھکن غالب ہے۔ اکبر یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا، فطرنی اللہ ہو، اللہ نے مجھے ایجاد کیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، جنہیں میری پڑھی ہوئی مجالس یاد ہیں امجد، وہ لوگ جو میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں اور میرا پڑھا ہوا بھلاتے نہیں، انہیں ایک وقت یاد دلا رہا ہوں۔ علی اکبر کے زیر ران ملک اور جو سواری تھی وہ علی اکبر کی اپنی نہیں تھی،
وہ رسول کا گھوڑا تھا. میں اکثر ملک عباس کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ان کے جانور سمجھ میں نہیں آتے. اور مولوی سمجھنے نکلا ہے محمد والے محمد کو. یہ عقاب نامی گھوڑا سردار صاحب سیف بن ذی یزن بادشاہ یمن نے حضرت عبد المطلب کو دیا تھا تیرے رسول کی ظاہری آمد سے بھی بہت پہلے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبد المطلب کو جو ہی سیف بن ذی یزن نے دیکھا پیشانی پہ نظر پڑی اپنے تخت پہ تعظیماً کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا بادشاہ ہو کر ایک عام آدمی کی تعظیم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بکواس بند کرو ذرا اس کی پیشانی دیکھو. ایسا نور تو کبھی عرش سے بھی نہیں پھوٹا ہوگا. اللہ جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ ہاں اس نے کہا کہ آپ کے پیشانی میں جو نور ہے یہ آپ کا اپنا نہیں، یہ آخری نبی کا ہے، یہ امانت ہے. کاش میری زندگی طویل ہوتی تو خود اس کے قدم چومتا. بہرحال تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جب دنیا میں آئے کہہ دینا کہ تیری نبوت پر ایمان لا کے مر رہا ہوں. جو 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 ایک بات پوچھوں؟ یہ علم سے پیچھے کا جو محلہ ہے نعرے میں شامل نہیں ہو رہا. کہہ کے دانت گھس گئے ہیں میرے اللہ جانے کس کی سمجھ میں آئی ہے یہ بات کس کی نہیں آئی. میں سمجھا کے تھک گیا ہوں. اتنی عادت ڈالو اپنے آپ کو یا علی کہنے کی کہ لب سی بھی دیے جائیں تو زبان یا علی بولے. کچھ اور تحفے دیے کس نے؟ کیا نام تھا اس کا؟ ابھی بھول گئے. سیف بن ذی یزن. ہاں یاد رکھ لو سیف بن ذی یزن. اور تحفے دیے اور یہ عقاب نامی گھوڑا دیا. اس وقت اس گھوڑے کی عمر 5 سال تھی.
کتنے سال بعد تیرا رسول دنیا میں آیا، پھر 63 سال وہ دنیا میں رہا، پھر رسول کے انتقال کے 50 برس بعد واقعہ کربلا پیش آیا، اس وقت بھی علی اکبر اسی گھوڑے پر سوار تھا۔ شاہی حاج علم طبیعیات کے ماہرین حیران ہیں، آج تک پریشان ہیں کہ یہ کم از کم 130-135 سال کا گھوڑا بنتا ہے میدان کربلا میں، اتنی تو عمر ہوتی نہیں گھوڑوں کی، جن کے گھوڑوں کی صفتیں فطرت سے الگ ہوں۔ میں نے تمہیں اس گھوڑے کا شجرہ بتایا تھا، یاد ہے یہ بھول گیا ہے؟ یاد ہے؟ سناؤ بچے۔ عقاب کے باپ کا نام ہے ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام ہے قابل، قابل کے باپ کا نام ہے زاد القفا، زاد القفا کے باپ کا نام ہے میمون، میمون کے باپ کا نام ہے خنج، خنج کے باپ کا نام ہے ریح۔ یہ 7 پشتوں تک کا شجرہ ہے۔ دنیا کے بدبخت اور سرکش ترین گھوڑے کا دایاں کان پکڑ کے یہی شجرہ پڑھ کے پھونک دو، بھیڑ کی طرح سر جھکا لیتا ہے۔ جی اور اس گھوڑے کے بارے میں ملک حر کتب اہل بیت میں نے پڑھا ہے، مجھے شب عاشور کی قسم، عظمت عاشور کی قسم، سر عاشور کی قسم، روح عاشور کی قسم، مقصد عاشور کی قسم، علت عاشور کی قسم، نور عاشور کی قسم، یہی لفظ پڑھے ہیں کہ یہ گھوڑا نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا، نہ کسی گھوڑے کی صلب میں رہا۔ قال اللہ لہو کن فکانا، اللہ نے اسے کہا کن، ہو گیا۔ نہیں گھر جا کے سوچنا بھی ضرور ہے اور مولویوں سے پوچھنا بھی ضرور کہ جن کی سواری کے جانور کن سے ہیں، وہ خود کیسے ہوں گے؟ اب ذہن میں رہے، بس توجہ ہو گئی تمہاری، زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں۔ شبیہ کس کی ہے؟ تمہارے رسول کی، محمد مصطفیٰ کی۔ ہم نام کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ کا۔ میری طرف دیکھنا ملک اور سائیں غاج سردار صاحب، جب کبھی شام والی بی بی اکبر کو پالنے سے، جھولے سے، گہوارے سے اٹھا کے جھلاتی تھی تو لوری پتہ ہے کیا سنایا کرتی تھی؟ ماتھا چوم چوم کے
فرط حقیقت میں جھوم کے علی کی بیٹی یہ کہا کرتی تھی، یا زینب یا علی، نام علی ہے نا، اکبر تو آگے صفت ہے، یا زینب یا علی انت شبیہ بالنبی لم ادر ما قلت لکا انت جدی ام ابی۔ مسکرا کے بی بی فرماتی تھی، دو علی میری زندگی میں گزرے، دونوں علیوں سے میرا رشتہ، ایک علی کی میں زینت، ایک علی میری زینت۔ علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری! یک زبان ہو کے سارے مل کے نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری! جو بھی نعرہ جائے گا دونوں بات اٹھا کے بچہ کھول کے بالا بالا صحیح صحابات چلائیں گے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں نے نعرہ نہیں لگایا، مل کے نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! یار مجھے پڑھنے دیا کرو۔ ہو رہی ہے، خاموشی سے سنیے، ادا ہو رہی ہے، جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں اکبر، رسالت دوبارہ جمع ہو رہی ہے۔ نعرے لگایا کرو، ناراض نہیں ہونا، یہ رباعیات وغیرہ سے پرہیز کیا کرو۔ میرا اسی اکبر کی قسم میرا کوئی رٹا رٹایا نہیں ہوتا، پتہ نہیں میں کہاں ہوتا ہوں اور پھر مجھے لا کے زمین پہ دوبارہ پھینک دیتے ہو۔ میں نے کیا کہا؟ حسین کو بیٹا نہیں محمد چاہیے تھا۔ اب لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کتنے خریدار ہیں اس کے۔ ازل سے خطیبان ازل کہنے لگے کہ دوسرا محمد نہیں بن سکتا، دوسرا علی نہیں بن سکتا، دوسرا محمد نہیں بن سکتا، دوسرا علی نہیں ہو سکتا، دوسرا محمد نہیں ہو سکتا، دوسرا علی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ جانے جنگل میں خطاب کر رہا ہوں میں یا آبادی میں، کون سماعت کے کتنے پانی میں ہے۔ ازل سے خطیبان ازل یہ اعلان کرتے رہے، ایک دن 6 شعبان کو حسین ہاتھوں پہ بچہ اٹھا کے لائے، کہا کہنا بند کر دو میں وہ حسین ہوں، ایک میں محمد بھی دیکھو علی بھی دیکھو۔ پانچواں نعرہ مل کے لگائیں گے، نعرہ حیدری! فرمایا میں وہ حسین ہوں جو ایک ہی زمانے میں دوسرا محمد بھی لا سکتا ہوں، دوسرا علی بھی لا سکتا ہوں،
تو اس نے بلا تشبیہ اپنے قدموں کی طرف رکھا ہوا ہے اکبر کو. بات میری بھی بھول تو نہیں گئی؟ وجہ تاکہ میری مزار پہ ہر آنے والا میرا سر تو تلاش کر سکے. اللہ جانے میں نے کیا کہا. ہاں بس میں نے سردار صاحب کہہ دیا. یہ بعد میں سیڑھیاں وغیرہ کم از کم بھی 10 دفعہ سننا پھر سمجھ میں آئے گی. بالکل اپنے قدموں یعنی حسین کے قدموں کے ساتھ بلا تشبیہ بلا فصل سر ہے علی اکبر کا. حسین کی مرضی یہ ہے میری مزار پہ آدم آئے یا عیسیٰ، انبیاء آئیں یا اوصیاء، فرشتے آئیں یا اولیاء، جن آئیں یا انسان، انہیں میرا سر تو ملے. جب میرے قدم ڈھونڈنے جائیں تو اکبر کے قدم سامنے ہوں. پورا جمال محمدی کا آئینہ اکمل تھا اکبر. خان وعدہ اہل بیت میں ملکر 3 ہستیوں نے چہرے پہ نقاب ڈالی ہے. امام رضا علیہ السلام نے، میرے مولا کے پوتے سید موسیٰ مبرقہ نے، مبرقہ کہتے اسی کے جس کے منہ پہ برقع ہو. ہاں جمال اتنا تھا کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تھوڑا سا ہٹاتے تھے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. یا علی اکبر کے جتنی عمر کے سال، ہر سال شریکت الحسین ایک نقاب اضافہ کر دیا کرتی تھی. اور سوچنا ضرور تنہائی میں کہ کیا کلیجہ ہے حسین کا کہ ایسے بیٹوں کی اپنے ہاتھوں سے کمر بھی بندھائے. اللہ اکبر. العظمت للہ. ہاں بس اس فصل گریا کی آخری رات ہے آج، اور بے ساختہ ملک اور رونے والوں جب شب عاشور آتی ہے تو مجھے بے ساختہ یہ شعر یاد آتا ہے کہ شب دہم ہے قریب رخصت. شب رخصت ہونے والی ہے نا. رات دھیرے سے ڈھل رہی ہے، شباب اکبر بھی لٹ رہا ہے اور قضا بھی ہاتھوں کو مل رہی ہے. جب کہیں علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں میں نے تو مسافر شام صرف میرا ایمان نہیں بلکہ عالمانہ تحقیق بھی ہے کہ پردے میں موجود ہے میری مخدومہ. اور یہ میں نے مقتدر کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جہاں علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے، میں وصیت کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، صرف آج کے لیے نہیں، جب جہاں کوئی پڑھنے والا اکبر کی شہادت پڑھے کوشش کرنا زیادہ نہ صحیح کم از کم ایک آنسو آئے. کیوں کہ جس نے اکبر کو پالا ہے وہ کہتی ہے جہاں میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے، اور جس آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آتا وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے اس سنگ دل کو کیا خبر کہ میں نے اکبر کو کیسے پالا ہے. العظمت للہ. ہاں چند لمحے معمول سے زیادہ لینا چاہ رہا ہوں میں، دم لے لے کے سنتے رہو. شیموں کی اوٹ میں کرسی پہ تشریف فرما ہے دل بند بطول. تمہارے آج کل کے وقت کے مطابق 10 اور 11 کا درمیانی وقت ہے. بلا تشبیہ پاپوش مطہر سے پاؤں باہر نکالا ہوا ہے حسین نے.
بلا تشبیہ پاؤں کے انگوٹھے سے ریت پہ لکیریں کھینچ رہا ہے حسین، اور کچھ سوچ رہا ہے مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ سوچ کیا رہا ہے لاہور والوں؟ موت کا بازار گرم ہو رہا ہے، سب سے پہلے کس کو بھیجا جائے؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ 2 ہاتھ قدموں تک آئے، تڑپ کے دیکھا تو نانے کی تصویر پہ نظر پڑی حسین کی۔ اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا کتنی دیر سے سوچ کیوں رہے ہو؟ کسی کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بابا میں جو تیری بے قیمت قربانی ہوں، اللہ اکبر، نہیں میں نے فکرہ کہہ دیا۔ کچھ لوگوں نے سر پیٹا، کچھ کے رخساروں پہ ہاتھ آئے، کچھ کے سینے پہ، کچھ کی چیخیں نکلی، اور ایسے بھی ہیں جو حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جوان اولاد والوں، جب اکبر نے کہا نا بابا میں جو تیری بے قیمت قربانی ہوں، پہلے تو زہرا کا لاڈلا زخمی نظروں سے اکبر کو دیکھتا رہا، اور پھر ٹھنڈی سانس لے کے کہا ہاں یار ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہوتا اکبر تو ہوتا حسین، یہی لفظ میں تم سے کہتا، پھر میں تیرے کلیجے کا وزن پوچھتا۔ اجرکم اللہ۔ میری دعا ہے اس غم میں رونے والے اللہ کرے اسی اکبر کی جوانی کا صدقہ کسی غم میں نہ روئیں۔ صلہ اس کے پاس ہے جو اکبر کی ماں ہے اور جس نے اکبر کو پالا۔ کہا ٹھیک ہے اکبر، میں بطول کا بیٹا ہوں، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے لال اس ماں کے بارے میں کیا سوچا ہے جو 18 سال سے حسرت میں ہے کہ کبھی مجھ سے تنہائی میں ملے گا، مجھ سے بھی کبھی گفتگو کرے گا، مجھ سے بھی کبھی کچھ مانگے گا۔ بابا پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا جا لیلا کے خیمے میں، ام لیلا نام نہیں بی بی کا، جناب لیلا سلام اللہ علیہا، جا لیلا کے خیمے میں، اسے اماں کہہ کے بلا، اس سے 2 باتیں کر، کوئی چیز ضرورت ہو تو مانگ بھی لے۔ بابا کی اجازت لے کے رونے والوں اکبر چلا۔ خیمے کے دروازے پہ اکبر نے قدم روک لیے۔ کیوں؟ اندر منظر عجیب تھا، اکبر کی ماں مسلح پہ ہے، بلا تشبیہ پردے کی چادر گلے میں آئی ہوئی ہے، دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہم یا راود یوسف علیہ یعقوب یا راود اسماعیل علیہ حاجر، اے یعقوب کو یوسف ملانے والے، اے حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے، کیا کر مجھے اکبر ملا؟ نہیں، بی بی کہہ رہی ہے اے حاجرہ کو اسماعیل ملانے والے، میں مسلح سے اٹھنے نہ پاؤں کہ مجھے فضا آ کے بتائے اکبر کی لاش خیمے میں آ گئی۔ اللہ جانے کیا استقلال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مجھے فضا بتائے کہ تیرے اکبر کا لاش آ گیا۔ جرات پیدا ہوئی رونے والوں، اندر آیا شہزادہ۔ میں سنی سنائی پڑھنے سے اعتراض کرتا ہوں۔ جو میں نے دیکھا بلا تشبیہ، بایاں ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھا، دایاں گلے میں حمائل کیا، اور جیسے لاڈ سے بیٹے اپنا چہرہ ماں کے چہرے پہ رکھ دیتے ہیں، رکھے کہا السلام علیکم یا اماں۔ اکبر آج اتنے لاڈ سے زندگی میں پہلی بار یوں میرے گلے میں باہیں ڈال کے مجھے ماں کہہ رہے ہو، خیریت ہے؟ اماں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی کی بہو عالم جلال میں ہتھیلیاں ٹیک کے زمین سے اٹھی، کہا پردیس میں ماں سے مانگنے آیا ہے؟ کاش تو نے مدینے میں مانگا ہوتا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میں بطول کی بہو ہوں، مانگ کیا مانگنا ہے؟ اکبر نے دیکھا کہ ماں کی جذبات محبت کا رخ اور طرف ہے،
اما سوچ لیں، ہو سکتا ہے میں مانگوں اور آپ دے نہ سکیں۔ اکبر میں حیدر کی بہو نہیں، مانگ کیا مانگتے ہو؟ سر جھکا کے کہا حل لی من اذن انا اروح الی الموت، پھر اما اجازت ہے میں موت کی طرف چلا جاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخر بانی مجلس آخر کوئی وجہ ہے نا؟ کوئی تقریباً 250 سال ہونے کو آئے ہیں، 250 سال پہلے کی بات ہے کہ اس عرصے سے بعد، یعنی آج سے 250 سال پہلے حرم حسین میں شبیہ پیغمبر کی شہادت پڑھنے پر پابندی ہے۔ لگائی کس نے؟ بطول نے۔ سید عام پڑھنے والے شیخ مہدی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سید محمد مہدی بحر العلوم بہت بڑے مرجع اعظم، 35 سے زیادہ شاگرد تھے سرکار کے، سارے اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد اعظم ہو کے گزرے ہیں۔ جتنے بڑے عالم تھے خطیب بھی اتنے تھے۔ حرم حسینی میں مجلس پڑھی، مصائب میں اکبر کی شہادت شروع کی، چونکہ بلا کے خطیب تھے۔ روانی میں سرکار بحر العلوم کے منہ سے نکلا کہ اکبر کے نیزہ لگا۔ میں نے پڑھا، تم نے سنا، میں بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا۔ کوہرام مچا، جیسے کوہرام میں پڑھنے والا رک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بحر العلوم رکے، خدام دوڑے دوڑے آئے، یا بحر العلوم انزل المنبر، انزل المنبر، بحر العلوم منبر چھوڑیے، منبر چھوڑیے۔ غصے سے کہا میں اتنا بڑا عالم ربانی ہوں، کیا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ میری توہین کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں غلط صحیح کا کوئی پتہ نہیں، آپ نے تو منہ بھر کے کہہ دیا کہ اکبر کے نیزہ لگا، وہ دیکھو حسین کی زری سے خون باہر آ رہا ہے، شبیر کے روزے سے خون ابلنے لگا ہے، حسین کی زری زلزلے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ نگاہ کی، خون پہ نظر پڑی، روتے روتے منبر چھوڑا، گھر آئے، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے جس نے ہاتھ بلا تشبیہ پہلو پہ رکھا ہوا ہے، رو کے کہتی ہے بیٹا مہدی، آج کے بعد میرے حسین کی زری میں کوئی بھی اکبر کی شہادت نہیں پڑھے گا۔ مخدومہ میں نے غلط پڑھا؟ نہیں بیٹا تم نے غلط نہیں پڑھا، تم تو کہہ کے اتر آئے۔ اسی وقت سے جنت میں زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے۔ میں چھڑاتی ہوں چپ نہیں ہوتی، نانا چھڑاتا ہے خاموش نہیں ہوتی، بس حسین سے پوچھے چلے جا رہی ہے۔ حسین میں نے اکبر نیزوں کے لیے پالا تھا، حسین میں نے اکبر اس لیے پالا کہ نیزے مار کے اتارا۔ اللہ اکبر۔ بہت رو چکے ہو، سارا مضمون پڑھوں، ساری رات میں مولا کی قسم ختم نہیں ہوتا، سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، اور دعا بھی کرنا کہ میں کچھ کہہ سکوں، اور میں اکبر کو پالنے والی سے دعا مانگتا ہوں بی بی اپنے عزاداروں کو خود ہمت دینا کہ یہ برداشت کر سکیں کسی کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ بس زین چھوڑی اکبر نے، کرسی چھٹی حسین سے۔ ہاں یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیے، تمہاری قوم کا خادم ہوں، وکیل ہوں تمہارے مذہب کا چھوٹا سا، چوٹ لگے معاف کر دینا۔ ہر شہید کے لاشے پہ حسین گھوڑے پہ آیا، اکبر کے لاشے پہ پیدل۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ادھر کرسی چھوڑی سید و غیر سید و حسین نے، میں نے یہی لفظ دیکھا ہے کتابوں میں کہ گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا، حسین بائیں طرف بڑھے۔
میں نے لفظ کہہ دیے، تم لوگوں کی شاید سمجھ میں نہیں آیا۔ حسین ٹٹولتے ہوئے بائیں طرف، زینب دوڑ کے سامنے آئی، بھیا گھوڑا تو اس طرف ہے۔ رو کے کہا جب سے اکبر نے زین چھوڑی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو سنبھالنا خدا کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ رہا چند لمحوں کے لیے، مجھے دو لفظ کہنے دو، دو لفظ کہنے دو۔ گھوڑا پکڑ کے لائی زینب، بائیں طرف سے سوار کرتی ہے، ادھر سے حسین گر جاتا، ادھر سے سوار کرتی ہے ادھر سے۔ اللہ اکبر۔ میں عزاداروں کا دشمن نہیں ہوں، میں دشمنی نہیں کر سکتا رونے والوں سے، میں تمہارے کلیجے پھاڑنا نہیں چاہتا، بس جیسے تیسے لاشے پہ پہنچا، بس دو فکرے کہنے دو مجھے۔ پہنچا، دیکھا بلا تفی دونوں ہاتھ اکبر نے سینے پہ رکھے ہیں۔ بیٹا کیوں؟ بابا قاتل نے برچھی ماری اور پھر توڑ دی، تیرا صبر آزمانا چاہتا ہے۔ لاہور والوں صبر کا سننا تھا، چہرے پہ سوگ کی جگہ جلال آ گیا حسین کو۔ اکبر پھر میں پرچھی نکالوں، صبر کرے گا؟ بابا میں ہاتھ پاؤں نہیں بندھواؤں گا، میں پٹی باندھنے کو نہیں کہوں گا، جیسے جی چاہے نکال پرچھی۔ اب میری بی بی زینب ضامن، تکلیف ہو جائے تو معاف کر دینا۔ حسین نے کہا بیٹا ہاتھ ہٹا۔ زہرا کے لال نے کوہنیاں، آستینیں الٹی، خنجر کے قبضے میں ہاتھ ڈالا حسین نے، زور لگایا، دیکھا خنجر آتا تو ہے، اکیلا نہیں آتا، اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے دم لینے کو رکا ہوں، بس میں جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ دیکھا کلیجہ ساتھ آ رہا ہے، تڑپ کے برچھی حسین نے چھوڑ دی، آسمان کی طرف دیکھا، 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں نظر آئیں۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا میرے اللہ، بیٹا تو مجھ غریب کا ہے، اپنے کسی نبی سے کہے ذرا میٹھے بیٹے کی برچھی نکال کے دکھائے۔ نبیوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، جس کے سینے میں پتھر نہیں۔ نبیوں نے منہ موڑے، خیمے کے دروازے سے زینب کی آواز آئی، حصے داری میری ہے، آواز نبیوں کو دے رہا ہے، آ خیمے میں لے آ، پھر زینب جانے، اکبر جانے، برچھی جانے۔